السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو ایوب کانسیپٹس۔ آج ہمارا اسلامک اسٹڈی کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ اس کے دو پارٹس ہوں گے۔ فرسٹ پارٹ میں پڑھیں گے پرافٹ ہوڈ میں کانسیپٹ آف پرافٹ ہوڈ، میننگ، ایٹریبیوٹس آف پرافٹ ہوڈ اینڈ پرافٹس۔ اور جو سیکنڈ پارٹ ہوگا ہمارے لیکچر کا، اس میں ہم پڑھیں گے آبجیکٹیوز آف دی اپائنٹمنٹ آف پرافٹس in the light of قرآن، حدیث اینڈ سوشل سائنس۔ پرافٹ ہوڈ یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیڈ آف پرافٹس، نبوت کی ضرورت کیوں پڑی، نبی دھرتی پہ کیوں آئے۔ رسالت پہ یہ جو پاسٹ میں پیپر آئے ہیں، اس میں پہلا کوشچن یہ ہے کہ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی رسالت کی معنی پوچھی گئی ہے۔ ان دا لائٹ آف فیکٹس یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ رسالت کیا ہے۔ اور اسی سوال کا دوسرا پارٹ ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں ان دا لائٹ آف قرآن حدیث اینڈ اور مین فیچرز ہیں جو رسالت محمدی کے، وہ بیان کریں۔ دوسرے کوشچن میں یہ پوچھا گیا کہ رسالت کیا ہے، ایکسپلین دا ٹرم رسالت کا جو لفظ ہے اس کو ایکسپلین کریں۔ اور اسی سوال میں دوسرے پارٹ میں یہ پوچھا گیا ہے کہ سگنیفیکینٹس کیا ہیں رسالت کے ان دا لائٹ آف قرآن حدیث، اور ریشنل آرگیومنٹس کے بیس پہ بتائیں۔ تو یہ پریویس سوال پوچھے گئے ہیں رسالت پہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نبوت اور رسالت، پرافٹ ہوڈ، اس پہ بات کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو اس کی پہلے فرسٹ آف آل آؤٹ لائن بنائیں گے۔ انٹروڈکشن، میننگ اینڈ کانسیپٹ آف پرافٹ ہوڈ، نبوت کی میننگ اور کانسیپٹ بتائیں گے۔ نیچر آف پرافٹ ہوڈ، ایٹریبیوٹس آف پرافٹس۔ نمبر 1، ہیومینٹی، باؤنٹی آف اللہ، نالج بیسٹوڈ بائی اللہ، انفالبلٹی، انٹرپریٹر آف ڈیوائن بک، وردی آف اوبیڈینس، ڈیوائن ٹیچنگ اور ریویلیشن یعنی وحی۔ تو اب ہم انٹروڈکشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لکھی ہوئی چیزوں کے علاوہ ہم پہلے جنرل کچھ باتیں کرتے ہیں کہ مین چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رسالت۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ رسالت کیا ہے۔ دیکھیں گے کہ رسالت کی معنی کیا ہے۔ رسالت کے لفظی معنی ہے پیغام یا پیغام پہنچانا۔ اب دیکھتے ہیں رسول کی معنی کیا ہے۔ رسول کے لفظی معنی ہے پیغمبر، قاصد، اور جو مرسل لفظ ہے مرسل، اس کا معنی ہے رسول بنا کر بھیجنا، اس کی معنی ہے مرسل۔ دینی اصطلاح میں رسالت کا معنی ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ یہ ہے رسالت کی معنی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں رسالت۔ اور رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول مینس اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ رسالت کی معنی ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور رسول کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ اب آتے ہیں نبیٌ۔ نبی کا لفظی معنی کیا ہے؟ نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا۔ نبی مینس خبر دینے والا۔ اور نبوت، اب دیکھتے ہیں نبوت کی کیا معنی ہے۔ نبوت کا لفظی معنی ہے خبر دینا،
اب دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں، نبی اور رسول یہ دونوں ناؤن ہیں، اور نبوت و رسالت، نبی اور رسول، نبوت اور رسالت یہ ہم معنی اصطلاحیں ہیں، یعنی ان سب کی معنی ایک ہی ہے۔ فرق کیا ہے نبی اور رسول میں؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے، یعنی جو رسول آتا ہے، اللہ کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اس کو نئی شریعت، نئے قواعد اور قانون دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کتاب بھی عطا کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے شریعت بھی عطا کی اور کتاب بھی عطا کیا۔ جبکہ نبی کے لیے صاحب شریعت و کتاب ہونا ضروری نہیں، یعنی نبی جو آتا ہے، پچھلے نبی کا جو اس نبی سے پچھلا رسول گزرا، اس رسول کے سیم مشن کو، اسی مقصد کو آگے لے کے چلتا ہے، یعنی اس نبی پہ کوئی نئی شریعت کا نزول نہیں ہوتا، کوئی نئی کتاب نہیں لے کے آتا، بلکہ اس سے جو پچھلا نبی ہوتا ہے اس کی رسالت و مقصد و مشن کو آگے لے کے چلتا ہے۔ اب آتے ہیں اس انٹروڈکشن پہ، نبوت و رسالت، یہ جو میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کے جو میٹا فزیکل بیلیفس ہیں وہ 3 ہیں۔ اسلام میں 3 چیزوں پہ بیلیو کیا جاتا ہے، اور ان تینوں چیزوں کو ایمان لائے بغیر آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ نمبر 1 توحید اور آخرت، نمبر 3 پرافٹ ہوڈ۔ تو آج ہم پڑھیں گے پرافٹ ہوڈ، نبوت و رسالت، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں، میٹا فزیکل بیلیفس آف اسلام، یہ ویری ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں آپس میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے توحید کو مانا صرف، رسول اور آخرت کا انکار کیا تو آپ مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے نبوت کو بھی ماننا ہے، توحید کو بھی ماننا ہے، اور ہیئر آفٹر یعنی آخرت کی زندگی کو بھی ماننا ہے، پھر ہی آپ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ تیسری پوائنٹ پہ آتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے انسانیت کا درس دیا، اور ان سب کا جو ان ایمبیگس یونیورسل میسج تھا وہ تھا اسلام۔ تیسری پوائنٹ پہ آتے ہیں، چوتھی پہ، یہ جو پروسیس ہے نبوت کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ گائیڈنس ٹو مین کائنڈ، ہیومن کائنڈ۔ وہ گائیڈنس انبیاء کرام کے بغیر، رسول و اعظام کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتخاب کیا۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں، یہ جو پرافٹ پہ بلیف ہے، کسی نبی کو ماننا، اٹ مینس کہ آپ نے اس چیز پہ بھی ایمان لے آئے جو اس نبی پہ نازل کی گئی اللہ کی طرف سے۔ ہر نبی نے، اب دیکھتے ہیں نبی، 5ویں پوائنٹ میں کیا ہے، ہر نبی نے جو کوشش کی وہ کیا تھی؟ ٹو بلڈ ریلیشن بٹوین مین اینڈ گاڈ، اور اللہ اور رسول کے درمیان ایک ریلیشن پیدا کرنا یہ نبی کا کام ہے۔ لیکن اس ریلیشن کے لیے ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساورنٹی کا ایک پرنسپل ہے، نو کمپرومائز وتھ اللہ ساورنٹی۔ اچھا جی، دوسری پوائنٹ پہ آتے ہیں، میننگ اینڈ کانسیپٹ آف رسالہ۔ تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے ہمارے ہاں؟ لٹرلی میننگ بتائی گئی ہے، میں نے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں،
پرافٹ ہوڈ کی میننگ، پرافٹ ہوڈ ایک پروسیس ہے، the transmitting commandments of Allah revealed on his chosen person، یعنی نبوت کی کیا معنی ہے؟ ایک پروسیس ہے جو اللہ کا چنا ہوا نبی، ایک بندہ، اس پہ جو اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس احکام نازل ہوتے ہیں، ان احکامات کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف ٹرانسفر کرنا، اس عمل کو کہتے ہیں نبوت، اور جو یہ عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نبی۔ دوسری پوائنٹ میں ریویلڈ میسج، اور جو اس نبی پہ جو کچھ نازل ہوتا ہے اس کو وہی کہتے ہیں۔ پرافٹ ہوڈ پہ بلیف کرنا یہ کی بلیف ہے ان اسلام، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں اسلام میں داخل ہونے کا۔ یہ جو عقیدہ ایمان بالرسالت ہے، یہ ایک سیریز ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کرام پہ ایمان لانا ہی رسالت، ایمان بالرسالت کہلاتا ہے، اور سب کا مقصد کیا تھا؟ گائیڈنس ٹو مین کائنڈ۔ اس پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، لیکن سب کے نام قرآن و بائبل میں نہیں ملتے، البتہ قرآن پاک نے 25 انبیاء کرام کے نام کوٹ کیے ہیں۔ یہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی یہ وٹنس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یونٹی کا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، یہ وٹنس ہوتا ہے۔ اب یہ جو تقاضائے بالرسالت ہے، اس کے لیے قرآن پاک نے کیا کہا؟ قولو آمنا باللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مین کائنڈ آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف جو نازل کیا گیا ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی انبیاء کرام کو بھی عطا کیا گیا، یعنی رسالت، ان کو جو شریعتیں دی گئی ان سب پہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا۔ اور لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم نہیں فرق کرتے ان کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم ایمان والے ہیں۔ اس پوری آیت کا یہی ترجمہ ورڈ فار ورڈ میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں نیچر پہ، نبوت کی نیچر کیا ہے؟ نیچر یہ فطرت کے ہے نبوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کنوے کیا۔ نبوت کی دوسری نیچر یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ محنت کر کے نبوت حاصل کر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے۔ دیکھیں جی، دنیا میں جو انسان ہوتے ہیں نا، وہ 2 چیزیں حاصل کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کسبی، بندہ جو محنت کر کے حاصل کرے، اور دوسری ہوتی ہے وہبی،
وہبی۔ کسبی مینس جو آپ محنت کر کے کوئی چیز حاصل کریں اس کو کہتے ہیں کسبی، اور دوسری ہوتی ہے وہبی جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے وہ ہوتی ہے وہبی۔ تو نبوت جو ہے وہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، یعنی آپ کما نہیں سکتے، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، رات دن عبادت کریں اور آپ کہیں آپ کو نبوت مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ وہ بھی عطا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اینڈ ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آگے چلتے ہیں۔ ہی از دا بیسٹ ان ہز کمیونٹی، وہ جو نبی آتا ہے جسی بھی قوم کی طرف، وہ مورلی اور انٹلیکچولی اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اعلیٰ درجے پر۔ اس کے دور، اس نبی کے دور میں اسی قوم میں کوئی اور اس نبی سے اخلاقی طور پر، انٹلیکچولی طور پر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ دس از نیسیسری بیکاز، کیونکہ وہ جو ان میں نبی آتا ہے وہ ان سب کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ اور معصوم رکھا ہے۔ وہ جو نبی ہوتے ہیں اپنی نبوت کی جب دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عطا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو معجزات بھی عطا کرتا ہے۔ اور جو نبی ہوتے ہیں نا وہ کلیئرلی کہہ دیتے ہیں اپنی قوم کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کی طرف بھیجا ہے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، نبی کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکم احکام سے کہہ رہے ہیں۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت بھی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کی کیا معنی ہے کہ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے؟ ایٹریبیوٹس آف پرافٹس، انبیاء کرام رسول اعظام کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، یعنی ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ نمبر 1 ہیومینٹی، رسول بشر ہوتا ہے اور اسی قوم کے مردوں میں سے ہوتا ہے، یعنی عورت سے نہیں، مردی ہوتا ہے جس قوم میں وہ مبعوث ہوتا ہے۔ وہ کوئی فک البشر ہستی نہیں ہوتا، نہ ہی وہ فرشتہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ جنات ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف نبی کون ہو سکتا ہے؟ جو بشر ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، سورۃ کہف کی آخری آیت ہے کہ میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں آپ کی طرح ایک بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا، مگر رجال یعنی مرد، نوحی الیہم من اہل القریٰ، ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی، اور وہ جو انبیاء کرام بھیجے گئے وہ انہی میں سے بھیجے گئے جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے تھے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اس کی کیا معنی ہے؟ اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور ان کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ دوسری پوائنٹ پہ آتے ہیں ایٹریبیوٹس آف پرافٹس 4.2 باؤنٹی آف اللہ، یعنی جو نبوت ہوتی ہے، رسالت ہوتی ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ رسالت کا منصب وہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے یہ منصب عطا کرتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ اس منصب جلیل پر کسے سرفراز کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کسے سونپنی ہے۔ God knows best upon whom to bestow his message۔ دوسری آیت سورۃ حج کی، سورۃ حج آیت نمبر 22، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ منتخب کرتا ہے رسول اپنے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اب فرشتوں میں سے رسول کیسے؟ جو پیغام لے کے آتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول کہا ہے قرآن پاک میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انبیاء کرام تک پہنچاتا تھا۔ 4.3 اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرتا ہے۔ نالج بیسڈ بائی اللہ۔ سورۃ النجم کی آیت وما ینطق عن الہویٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب میرا نبی اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحیٰ، جو کچھ وہ بولتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے۔ 4.4 انفالبلٹی، نبی سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر نبی اور رسول ولادت سے لے کر وفات تک گناہوں اور خطاؤں سے معصوم ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگہداشت میں گزرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، سورۃ طور کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کا فیصلہ آنے تک آپ صبر کیجئے، یقیناً آپ ہماری نگہداشت میں ہیں۔ ایٹریبیوٹس نمبر 5 انٹرپریٹر آف ڈیوائن بک، اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے اس پہ جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ اس کو انٹرپریٹ اچھی طرح کرتا ہے۔ قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ and we have sent down the message to you that you may explain clearly to men what is sent from them۔ اس کی معنی کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر یعنی پیغام، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف بھیجا گیا۔ 6 پوائنٹ کیا ہے؟ ایٹریبیوٹس آف پرافٹس میں آتا ہے کہ وردی آف اوبیڈینس، رسول کی اطاعت، نبی کی اطاعت واجب ہوتی ہے، اس کی امت پہ کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا سوائے اس لیے کہ اللہ کے اذن کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، میرے رسولوں میں سے الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس رسول کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
7 ایٹریبیوٹس آف پرافٹس میں کیا آتا ہے؟ ڈیوائن ٹیچنگس. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت. او میسنجر convey what has been sent down to you from your Lord. اس کی کیا معنی ہے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دو، ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، من ربک آپ کی رب کی طرف سے. And if you do not, then you have not conveyed his message. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, and if you do not, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, you have not conveyed message. یعنی اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے میرا پیغام نہ پہنچایا. مینس جو اللہ کے انبیاء کرام ہوتے ہیں، رسول اعظام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم ان کو دیتا ہے وہ ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد، ایز اے مبلغ اپنی قوم کو وہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں. تو آج کے لیکچر کو یہاں اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اسی پرافٹ ہوڈ کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے. وہ ہوگا کہ اپائنٹمنٹس، آبجیکٹیو آف اپائنٹمنٹس آف پرافٹ ہوڈس، نبی اور رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں. اگر اس پہ آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو ڈاکٹر اسرار کی کتاب ہے، اسی ہی نام پہ ہے کہ محمد دا آبجیکٹیو آف ہز اپائنٹمنٹ. تقریباً 100 روپے کی ہے اس کی پرائس، اور 80+ پیجز ہیں اس کے. تو اگر آپ اس پہ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو ڈاکٹر اسرار کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.